السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ قاری صاحب آپ سے سوال کرنا تھا تاکہ ہمیں کچھ پورا معلومات ہو جائے۔ وضو کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں۔ وضو کے کچھ تو ہمیں معلومات ہے سنت کے بارے میں، یعنی کہ کچھ ایسا آپ ہمیں بتائیں کہ ہم پورا وضو کریں۔ کوئی اندر غلطی کر رہے ہوں تو آپ ہمیں بتائیں ہم اس غلطی کو صحیح کریں۔ بہتر ہے، بہت اچھی بات ہے۔ بھائی نے سوال کیا وضو کے متعلق کہ ہم تو وضو تو کرتے ہیں، لیکن آپ ہمیں پورا بتائیں کہ وضو کی سنت کیا ہے اور اس کا مکمل طریقہ بتائیں تاکہ اچھی طرح ہم وضو کریں اور مکمل ہم ثواب اس کا حاصل کریں۔ تو میں نے سوچا کہ بھائی کے سوال کو جو جواب ہے اس کو ویڈیو ریکارڈ کے ذریعے آپ تک بھی پہنچائیں تاکہ آپ کی بھی اس کے ذریعے فائدہ اٹھائیں۔ تو وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ نیت کرنا، پاکی حاصل کرنے کی۔ میں نیت کرتا ہوں پاکی حاصل کرنے کے لیے یا ناپاکی دور کرنے کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے۔ اچھا، نیت کرنا یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت زبان سے کہنا ضروری نہیں، آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ بھئی میں نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، آپ کا نیت ادا ہو گیا۔ تو ایک سنت یہ ہے کہ نیت کرنا، اور دوسری سنت یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنا۔ وضو کی ابتدا میں بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھیں یا بسم اللہ والحمدللہ۔ وضو کی ابتدا بسم اللہ سے کرنا۔ اور تیسرا، دونوں ہاتھ گٹھوں تک دھونا، یہ گٹھے کہلاتے ہیں، دونوں ہاتھ گٹھوں تک اچھی طرح دھونا۔ چوتھا یہ ہے کہ مسواک کرنا۔ مسواک کرنا بھی سنت ہے اور اس میں ڈبل اجر ہے۔ ایک تو منہ صاف کرنے کا ثواب ہے اور پھر مسواک کرنا سنت ہے، یہ بھی ثواب ہے۔ اور اگر مسواک نہ ملے، کبھی گم ہو جائے یا کہیں رہ جائے، تو آپ علیہ السلام کو کبھی مسواک نہ ملتا تو آپ انگلیوں کے ذریعے آپ کام چلا لیتے تھے، یعنی مسواک کی جگہ انگلی استعمال کرتے۔ تو آپ کو بھی کبھی مسواک نہ ملے تو انگلیوں کے ذریعے دانتوں کو رگڑے، تو یہ بھی سنت طریقہ کہلائے گا۔ اسی طرح کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، یہ بھی سنت ہے، لیکن طریقہ اس کا یہ ہے کہ پورا طریقہ بتایا جائے نا، تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ 3 مرتبہ الگ الگ پانی سے کلی کرنا، یعنی پہلی مرتبہ آپ نے پانی لے لیا اور کلی کر لیا اور پانی پھینک دیا، دوسری مرتبہ پھر نیا پانی لیا، اسی طرح 3 مرتبہ کلی کے لیے الگ نیا پانی لیں۔ اور مزمزہ عربی میں کہا جاتا ہے کہ جب پانی آپ منہ میں ڈالیں گے تو اچھی طرح اس کو منہ میں گھمائیں پانی کو اور غرارے کریں، یہ اصل طریقہ ہے، یہ اصل سنت طریقہ ہے۔ اور اسی طرح ناک میں جب پانی ڈالیں تو ناک کو اچھی طرح صاف کریں، یہ نہیں کہ پانی ڈال کے آپ نے نکال دیا، بلکہ اچھی طرح صاف کریں اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائیں، اور 3 مرتبہ ناک کے لیے بھی الگ الگ پانی لیں۔ تو یہ ناک میں پانی ڈالنے کی سنت ہے، یہ اس کا اصل طریقہ ہے۔ اسی طرح پورے سر کا مسح کرنا، 1/4 سر کا مسح کرنا یہ تو فرض ہے، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 3 انگلیوں پورے ہاتھ پہلا تر کرے، پھر 3 انگلیوں کے ذریعے اپنے سر پہ، یہ میں طریقہ مکمل بتا دیتا ہوں، اپنے سر پہ یہ 3 انگلیوں کے ذریعے پہلے آگے سے پیچھے گدی تک لے جائے، پھر یہ جو ہتھیلیاں رہ جائیں گی اس سے پیچھے آگے کی طرف لے آئے، پھر یہ جو انگلیاں اور شہادت کی انگلی رہ جائیں گی اس شہادت کی انگلی کے ذریعے کانوں کا مسح کریں، اور پھر انگوٹھے سے کانوں کے پچھلے سائڈ کی طرف مسح کریں۔ تو یہ سر کا بھی مسح اور کانوں کا بھی مسح ہو گیا۔ اسی کے ساتھ داڑھی کا خلال کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اگر آپ کی داڑھی ہے تو داڑھی کا خلال کریں، اس طرح داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے۔ اسی طرح ہاتھوں کی انگلیوں کا اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ ہاتھوں کی انگلیوں کے جو طریقہ ہے وہ 2 طریقے علماء نے بتلائے۔ ایک تو ہتھیلیوں کے ساتھ ملائیں اور دائیں طرف سے شروع کریں، پہلا دائیں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کریں، اس طرح یہ طریقہ ہے، اور پھر یہ اس طرح رکھیں اور اس طرح خلال کریں۔ دوسرا طریقہ ہے پشت سے خلال کریں، اس طرح ایسے پشت کے ذریعے سے خلال کریں۔ یہ 2 طریقے ہو گئے، آپ جو طریقہ اختیار کریں وہ بالکل صحیح ہے، درست ہے۔ اسی طرح پاؤں کی انگلیوں کا خلال کس طرح کریں؟ یہ الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے خلال کرنا ہے، الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی، اور دایاں پیر کی چھوٹی انگلی سے آپ کو شروع کرنا ہے اور بایاں پیر کی چھوٹی انگلی پر آپ کو ختم کرنا ہے۔ یہ پاؤں کی انگلیوں کے خلال کا طریقہ ہے۔ اسی طرح پے در پہ وضو کرنا، یعنی پہلا آپ نے چہرہ دھو لیا، فوراً آپ ہاتھ دھو لو، ایک عضو خشک نہ ہونے پائے دوسرا عضو دھو لو۔ اسی طرح دائیں طرف سے شروع کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح ترتیب وار وضو کرنا، یعنی پہلا چہرہ دھو لیا، پہلے ہاتھ، پھر اس کے بعد ہاتھ دھو لیا، پھر سر کا مسح، پھر جو ہے نا پاؤں دھو لیا، اسی طرح ترتیب وار وضو کرنا۔ تو یہ وضو کی سنتیں، اگر ان سنتوں کے ساتھ
اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے ہم وضو کریں گے تو وضو کے جو فضائل احادیث میں بیان کیے گئے ان فضائل کے ہم مستحق ہوں گے، ہمارے گناہ بھی معاف ہوں گے، ہمارے درجات بھی بلند ہوں گے، اور حدیث میں آتا ہے جہاد کے عمل کے برابر ثواب ملے گا۔